منو میذاری میری ولی کی میدونه من چی میکشم. قمری تقویم کے مطابق کربلا میں امام حسین علیہ السلام اور ان کے جانثار ساتھیوں کی شہادت 10 محرم 61 ہجری کے دن ہوئی۔ شمسی تقویم کے مطابق جس دن واقعہ کربلا پیش آیا اس دن 59 ہجری شمسی کے 7ویں مہینے یعنی مہر کی 21 تاریخ تھی۔ شمسی تقویم چونکہ سورج کی گردش پر منحصر ہے اور اس میں قمری تقویم کی طرح تبدیلی نہیں آتی، لہٰذا کربلا کے مذکورہ تاریخ کے شرعی افق کو مد نظر رکھتے ہوئے واقعہ کربلا کے دن پیش آنے والے واقعات جنہیں مورخین نے مقاتل کی کتب میں درج کیا ہے ان کا لمحہ بلمحہ وقت معلوم کیا اور یوم عاشوراء کے ہر واقعے کا وقت بیان کیا جا سکتا ہے۔ واقعہ کربلا کی شمسی تاریخ کو مد نظر رکھ کر ان ایام میں کربلا کے شرعی افق کے تناظر میں یوم عاشور کے واقعات کو ان کے ممکنہ وقت کے مطابق تحریر کیا گیا ہے۔ صبح 5:47 اذان فجر۔ امام حسین علیہ السلام نے نماز فجر کی ادائیگی کے بعد اپنے اصحاب سے خطاب فرمایا اور انہیں صبر اور جہاد کی دعوت دی اور اس کے بعد یہ دعا فرمائی: اے اللہ، ہر مصیبت میں تو ہی میرا مددگار ہے۔ اسی دوران دشمن نے بھی عمر ابن سعد کی اقتداء میں نماز پڑھی اور اپنے لشکر کی صفیں درست کیں۔ تقریباً 6 بجے صبح امام حسین علیہ السلام نے خیموں کی پشت پر خندق کھودنے اور اسے خاردار جھاڑیوں سے بھرنے کا حکم دیا تاکہ بعد میں انہیں آگ لگا کر دشمن کے پشت سے خیموں پر حملے کا راستہ روکا جا سکے۔ 7:02 طلوع آفتاب۔ طلوع آفتاب کے کچھ ہی دیر بعد امام حسین علیہ السلام اونٹ پر سوار ہوئے تاکہ سب کو نظر آ سکیں۔ امام کوفی لشکر کے سامنے جا کر بلند آواز سے خطاب فرماتے ہیں۔ اس خطاب میں امام علی مقام اپنی اور اپنے بھائی امام حسن علیہ السلام اور اپنے والد بزرگوار کی فضیلت اور صفات بیان کرتے ہیں اور کوفیوں کو یاد دلاتے ہیں کہ تم لوگوں نے خط لکھ کر مجھے بلایا ہے۔ حتیٰ امام علی مقام اپنے اس خطاب میں چند کوفیوں جنہوں نے امام علیہ السلام کو خط لکھے تھے نام لے کر پکارتے ہیں اور انہیں مخاطب کر کے فرماتے ہیں: اے حجار بن ابجر، اے شبس ربعی، کیا تم لوگوں نے مجھے خط لکھ کر نہیں بلایا ہے؟ ان کے انکار کرنے پر امام علی مقام نے ان کے خط ان کی طرف پھینکے اور خدا کا شکر ادا کیا کہ میں نے ان پر حجت تمام کر دی۔ اسی خطبے کے دوران لشکر عمر ابن سعد سے ایک شخص نے امام علی مقام سے سوال کیا کہ آپ ابن زیاد کی بیعت کیوں نہیں کر لیتے اور انہیں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے سے جنگ کی ذلت سے نجات کیوں نہیں دلا دیتے؟ یہاں امام علی مقام نے وہ مشہور جملہ بیان کیا: ایک پست ترین شخص کے پست ترین بیٹے نے مجھے 2 چیزوں کے درمیان لا کھڑا کر دیا ہے، مجھے قتل ہو جانے اور ذلت قبول کر لینے کے درمیان کھڑا کر دیا ہے، اور ذلت ہم سے دور ہے۔ امام علی مقام کا یہ خطاب تقریباً آدھے گھنٹے تک جاری رہا۔ 8 بجے صبح بعض روایات کے مطابق امام علی مقام کے خطاب کے بعد آپ کے چند اصحاب نے، ایک روایت کے مطابق بریر یا دوسری روایت کے مطابق زبیر نے بھی کوفی لشکر کے سامنے
امام کے خطاب سے ملتی جلتی گفتگو کی۔ زبیر اور بریر کی تقاریر کے بعد امام عالی مقام نے وہ مشہور جملہ فرمایا، حل من ناصر ینصرنا۔ امام کی یہ ندا سن کر کوفی لشکر کے چند لوگ تردید کا شکار ہو گئے کہ جن میں سے ایک حضرت حر ہیں۔ بعض مقاتل نے ابو شاشا اور اس کے 2 بھائیوں کا بھی ذکر کیا ہے کہ جو پہلے خوارج میں سے تھے، اور بعید نہیں ہے کہ جنگ کی آگ بھڑکتی دیکھ کر کوفی لشکر کے کچھ اور لوگ بھی بھاگ کھڑے ہوئے ہوں۔ تقریباً 9 بجے دن چاشت پر پہنچ چکا تھا جب شمر نے عمر ابن سعد کو کہا کہ جنگ کے آغاز میں اس قدر تاخیر اور تردید کیوں کر رہے ہو؟ عمر ابن سعد شمر کے جوش دلانے پر جنگ کے آغاز پر تیار ہو گیا اور اس نے امام حسین علیہ السلام کے لشکر کی طرف پہلا تیر پھینک کر کہا، اے جماعت، ابن زیاد کے پاس گواہی دینا کہ جنگ کا آغاز عمر ابن سعد نے کیا ہے۔ عمر سعد کے لشکر حسینی کی طرف تیر پھینکنے کے بعد کوفی لشکر کے تیر اندازوں نے لشکر حسینی کی طرف تیر برسانے شروع کیے۔ امام عالی مقام نے اپنے اصحاب سے فرمایا، یہ لوگ اس جماعت کے نمائندے ہیں، موت سے فرار نہیں ہے، تیاری کریں۔ اس تیر اندازی میں لشکر حسینی کے چند افراد شہید ہو گئے۔ اس تیر اندازی میں شہید ہونے والوں کی دقیق تعداد معلوم نہیں، لیکن بعض مقاتل نے پہلی تیر اندازی اور پہلے حملے میں 50 جانثاروں کی شہادت کا ذکر کیا ہے۔ تقریباً 10 بجے پہلی تیر اندازی کے بعد زیاد بن ابیہ کا غلام یسار اور عبید اللہ ابن زیاد کا غلام سالم تن بتن جنگ کے لیے کوفی لشکر سے باہر نکلے۔ عبداللہ بن عمیر نے امام حسین علیہ السلام سے جنگ کی اجازت چاہی۔ امام نے عبداللہ بن عمیر کو دیکھا اور فرمایا، میرے خیال میں سخت حریف ثابت ہوگے۔ عبداللہ بن عمیر نے ان دونوں افراد کو قتل کر دیا۔ البتہ اس دوران عبداللہ کے بائیں ہاتھ کی انگلیاں کٹ گئیں۔ اس تن بتن جنگ کے بعد کوفی لشکر نے اکٹھے ہو کر حملہ کیا۔ پہلے حجار نے لشکر حسینی کی داہنی جانب سے حملہ کیا، جسے حبیب اور اس کے ساتھیوں نے ناکام بنا دیا۔ اسی دوران کوفی لشکر کی ایک جماعت نے شمر کی قیادت میں لشکر حسینی کی بائیں جانب سے حملہ کیا۔ اس جانب سے زبیر اور ان کے ساتھی دشمن سے مقابلے کے لیے آگے بڑھے۔ شمر اس حملے میں زخمی ہوا۔ کوفی لشکر کی ہر 2 جماعتوں کی واپسی کے بعد عمر ابن سعد نے تقریباً 500 تیر اندازوں کو بھیجا کہ وہ دوبارہ لشکر حسینی پر تیر برسائیں۔ اس تیر باران میں لشکر حسینی کے 22 گھوڑے زخمی ہو کر گر گئے اور امام حسین علیہ السلام کے متعدد اصحاب شہید ہو گئے۔ الفتوح والے نے اس حملے میں شہادتوں کی تعداد 50 جبکہ ابن شہر آشوب نے 38 لکھی ہے۔ مقاتل کے مطابق کربلا میں یوم عاشورہ پہلا شہید ابو شاشا تھا۔ ابو شاشا نے دشمن کی طرف 8 تیر پھینکے، جن سے کوفی لشکر کے 5 سپاہی واصل جہنم ہوئے۔ امام عالی مقام نے ابو شاشا کے لیے دعا فرمائی۔ شمر کے لشکر کی ایک جماعت نے لشکر حسینی کی پشت سے حملہ کرنا چاہا، جسے زبیر اور اس کے 10 ساتھیوں نے مل کر ناکام بنا دیا۔ تقریباً 11 بجے ان حملوں کے بعد امام عالی مقام نے اپنے اصحاب کو تن بتن جنگ کے لیے جانے کا حکم جاری فرمایا۔ اصحاب امام حسین علیہ السلام نے فیصلہ کیا کہ جب تک ہم زندہ ہیں تب تک کسی ہاشمی کو میدان میں نہیں جانے دیں گے۔ اصحاب شہادت کے مشتاق
اور ایک دوسرے پر سبقت لینا چاہتے تھے۔ بعض اصحاب امام عالی مقام کی آنکھوں کے سامنے شہید ہوئے۔ چند ابتدائی شہداء میں سے ایک جناب بریر تھے۔ ان کے بعد مسلم بن اوسجہ شہید ہوئے۔ جب مسلم بن اوسجہ زخمی ہو کر گرے تو حبیب ان کے سرہانے پہنچے اور حسرت سے کہا، کاش میں تمہاری وصیت پر عمل کر سکتا۔ مسلم بن اوسجہ نے امام عالی مقام کا ہاتھ پکڑ کر بلند کیا اور کہا، میری وصیت یہ شخصیت ہیں۔ اس دوران امام عالی مقام کے لشکر کے 7 افراد دشمن کے محاصرے میں آ گئے۔ پھر حضرت عباس علیہ السلام نے انہیں نجات دلائی۔ 12:50 اذان ظہر۔ حبیب ابن مظاہر ظہر کی اذان کے وقت شہید ہوئے۔ مقاتل میں یہ لکھا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنے اصحاب سے فرمایا، تم میں سے ایک جائے اور عمر ابن سعد سے بات کرے کہ نماز ظہر کے لیے جنگ موقوف کر دی جائے۔ کسی نے کوفی لشکر سے آواز لگائی، تم لوگوں کی نماز قبول نہیں ہے۔ حبیب ابن مظاہر نے اسے جواب دیا، اے حمار، تم سمجھتے ہو تمہاری نماز قبول ہوگی اور پیغمبر اسلام کے بیٹے کی نماز قبول نہیں ہوگی؟ حبیب اس شخص سے لڑنے نکلے۔ کوفی لشکر سے ایک جماعت اس کی مدد کو آئی اور یوں حضرت حبیب ابن مظاہر شہید ہو گئے۔ امام عالی مقام حبیب کی شہادت پر غمزدہ ہوئے اور آج کے دن یہ پہلی بار تھا کہ امام عالی مقام نے گریہ کیا اور آسمان کی طرف نگاہ کر کے فرمایا، اے خدا، اپنے اور اپنے اصحاب کی شہادت کا حساب تجھ پر چھوڑتا ہوں۔ امام عالی مقام نے نماز خوف کے اصول کے مطابق قصر نماز ادا کی۔ بعض اصحاب نے امام عالی مقام کی نماز میں اقتدا کی تو بقیہ جنگ کرتے رہے۔ زبیر اور عبداللہ نے خود کو سید الشہداء کے لیے ڈھال بنایا۔ مقاتل نے لکھا ہے، سعید بن عبداللہ کو تیر اور نیزوں کے 13 زخم لگے اور وہ جام شہادت نوش فرما گئے۔ زبیر نے آخری سانسوں میں سید الشہداء امام حسین علیہ السلام سے سوال کیا کہ کیا میں نے وفا کا حق ادا کر دیا؟ امام عالی مقام نے اس بات میں جواب دیا۔ تقریباً 1 بجے دن ظہر کی نماز تک امام عالی مقام کے 30 جانثار زندہ تھے اور یہ تعداد نماز ظہر کے بعد شہید ہو گئی۔ اصحاب کی شہادت کے بعد بنی ہاشم کی باری آئی۔ بنی ہاشم میں سے پہلے شہید علی اکبر بن حسین تھے۔ البتہ الفتوح نے عبداللہ بن مسلم بن عقیل کو بنی ہاشم میں سے پہلا شہید لکھا ہے۔ عبداللہ بن مسلم کو بہت ہی نامردی سے شہید کیا گیا، جس کے بعد بنی ہاشم کے جوانوں کے ایک دستے نے کوفی لشکر پر حملہ کیا۔ امام حسین علیہ السلام نے ان جوانوں کو حوصلہ دیا اور فرمایا، اے میرے چچا زاد بھائیوں، موت پر صبر کرو، خدا کی قسم اس کے بعد کسی قسم کی ذلت یا تکلیف نہیں دیکھو گے۔ تقریباً 2 بجے دن بالآخر وہ وقت آن پہنچا کہ جب حضرت امام حسین علیہ السلام اور حضرت عباس علمدار 2 بھائی اکیلے رہ گئے تھے۔ جناب عباس علمدار نے میدان میں جانے کی اجازت چاہی، لیکن سید الشہداء نے انہیں خیموں میں پانی پہنچانے کا حکم دیا۔ دشمن نے دونوں بھائیوں کو ایک دوسرے سے دور کر دیا۔ حضرت عباس علیہ السلام نے اپنی شجاعت اور دلاوری کے بلبوتے پر پوری کوشش کی کہ پانی سے بھرا مشکیزہ خیموں تک پہنچ جائے، لیکن اس دوران ان کے دونوں بازو کٹ گئے اور دشمن نے لوہے کے گرز سے ان کے سر پر ایسا وار کیا کہ آپ گھوڑے سے زمین پر آ گرے۔ امام حسین علیہ السلام نے خود کو بھائی کی لاش پر پہنچایا تو دشمن نے قدرے
عقد نشینی کی، اور یہاں وہ دوسرا مقام تھا کہ آج کے دن جہاں امام عالی مقام نے گریہ کیا اور فرمایا میری کمر ٹوٹ گئی۔ تقریباً 3 بجے عصر امام عالی مقام خیمہ گاہ کی طرف آئے تاکہ خواتین اور بچوں کے ساتھ خدا حافظی کر سکیں۔ سید الشہداء نے اپنا لباس جگہ جگہ سے پھاڑ دیا تاکہ اموال لوٹنے والے دشمن کی توجہ اس لباس کی طرف نہ بڑھے اور وہ اس کے پھٹے ہونے کی وجہ سے اسے چھوڑ دیں اور امام عالی مقام برہنہ نہ ہوں۔ اہل بیت علیہم السلام کے ساتھ وداع کے وقت امام حسین علیہ السلام اپنے شیر خوار بچے حضرت علی اصغر کو میدان کی جانب لے جاتے ہیں تاکہ اسے پانی پلانے کا کہیں، لیکن حضرت علی اصغر حرملہ کے تیر سے شہید کر دیے جاتے ہیں۔ امام عالی مقام میدان میں گئے تو کوئی بھی تن با تن لڑنے کے لیے نہ نکلا، کوئی تیر پھینکتا تو کوئی دور سے نیزہ پھینکتا۔ پھر ایک دفعہ شمر 10 افراد کے ساتھ امام کی طرف بڑھا۔ امام عالی مقام کی شہادت کے بعد آپ کے پیکر مبارک پر 33 نیزوں کے اور 34 تلوار کے زخم کیے گئے۔ مقاتل میں لکھا ہے کہ جب امام عالی مقام کی شہادت کا وقت قریب تھا تو دشمن میں سے کسی کی جرأت نہیں ہوئی کہ امام عالی مقام کے قریب آئے۔ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے حرم میں موجود افراد امام کے گھوڑے کی ٹاپوں کی آواز سن کر جان گئے کہ امام حسین علیہ السلام گھوڑے سے گر چکے ہیں۔ حرم خیموں سے باہر کی جانب دوڑے۔ اس دوران عبداللہ بن حسن نامی ایک بچہ اپنے چچا کی جانب دوڑا اور مقتل میں آن پہنچا۔ لشکر اشقیاء نے اس بچے کو اپنے چچا حسین کی گود میں شہید کیا۔ امام عالی مقام کوفیوں کی اور شامیوں کی اس نامردانہ حرکت پر بہت افسردہ ہوئے اور لشکر پر نفرین کی اور فرمایا اے خدا ان لعینوں پر آسمان سے بارش اور زمین سے فصل منقطع فرما دے۔ اذان عصر امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا وقت عصر کی نماز بتایا جاتا ہے۔ تاریخ طبری میں عمر ابن سعد کے لشکر میں شامل ایک راوی حمید ابن مسلم سے یوں نقل ہوا ہے کہ اس سے پہلے کہ حسین شہید ہوتے میں نے انہیں یہ کہتے سنا کہ خدا کی قسم میرے بعد کسی ایسے کو قتل نہ کر پاؤ گے کہ خدا اس کے قتل پر میرے قتل سے زیادہ غضبناک ہو۔ راوی کہتا ہے کہ اس وقت شمر نے آواز لگائی تمہاری مائیں تمہارے غم میں روئیں، کس بات کا انتظار کر رہے ہو، مار دو۔ یوں سنان ابن انس نے امام عالی مقام کے قلب میں نیزہ مارا۔ 6 بجے شام امام عالی مقام کی شہادت کے بعد کوفیوں کی ایک جماعت نے امام کے بدن سے لباس لوٹ لیا کہ جن کے بارے میں مورخین نے لکھا ہے کہ وہ سب لا علاج بیماریوں میں مبتلا ہو کر واصل جہنم ہوئے۔ اس کے بعد سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے عام اموال کا لوٹا جانا شروع ہوا کہ کچھ دیر بعد عمر ابن سعد نے لوٹنے سے روک دیا، حتیٰ امام کے مال پر محافظ تعینات کر دیے۔ سورج غروب ہونے کے قریب تھا جب امام عالی مقام کا سر تن سے جدا کر کے خولی کو دیا گیا کہ وہ اسی رات سر کوفے لے جا کر ابن زیاد کو پیش کرے۔ اس کے بعد عمر ابن سعد کے حکم پر سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی لاش پر گھوڑے دوڑا دیے گئے تاکہ ان کی ہڈیاں خاک کے ساتھ یکساں ہو جائیں۔ 6:49 اذان مغرب طول تاریخ کے اس دردناک ترین دن کا یوں اختتام ہوا اور عمر ابن سعد نماز مغرب کی جماعت کا حکم دیتا ہے۔
سنان بن انس کوفیوں کے درمیان میں سے کھڑا ہوتا ہے اور رجز پڑھتا ہے کہ میرے گھوڑے کی اسفار اور رکابیں سونے کی بناؤ، کیونکہ میں نے ان کے بہترین مردوں کو قتل کیا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ رمق نداره